بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے وصال مبارک کا تذکرہ۔ مدینہ منورہ میں بنو نجار بڑا مشہور اور اہم قبیلہ تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ننیال تھے۔ ذرا تاریخ کو پیچھے سے سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف، جن کی نسبت سے آپ ہاشمی کہلاتے ہیں، ایک مرتبہ تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں بنو نجار کی ایک نیک نام خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی۔ کچھ دیر وہاں ٹھہرے اور بیوی کو حالت حمل میں مائکے میں چھوڑ کر ہی شام روانہ ہو گئے اور فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہی بچہ آگے چل کر عبد المطلب کے نام سے معروف ہوا۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو انصار کے قبائل تلواریں گلے میں لٹکائے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ان میں آپ کا ننیالی قبیلہ بنو نجار بھی پیش تھا۔ جس جگہ آج مسجد نبوی ہے، یہ بنو نجار کا محلہ تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو اپنے ننیال سے ملانے اور اپنے متوفی شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مدینہ تشریف لے گئی۔ وہاں ایک ماہ قیام رہا۔ واپسی ہوئی تو راستے میں بیمار ہو گئی اور ابوا نامی بستی میں پہنچ کر رحلت فرما گئی۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابوا سے گزرے تو اللہ تعالیٰ سے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی، جو عطا کی گئی۔ آپ خود بھی روئے اور جو ساتھ تھے وہ بھی روئے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی وفات کے بعد بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ واپس آئے اور کفالت اپنے ذمے لی۔ پوتے سے بے حد محبت کرتے، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے اور بلا شبہ اپنی قوم کے بہت بڑے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اس دنیا میں کوئی درم و دینار چھوڑ کر رخصت نہیں ہوئے، صرف 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک حبشیہ لونڈی چھوڑی۔ ان کا نام برکت اور کنیت ام ایمن تھی۔ یہی ام ایمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑوں کے زیادہ جوڑے نہ تھے، صرف ایک جوڑا تھا جسے دھو کر پہن لیتے تھے۔ اس کے باوجود آپ کا جسم مبارک ریشم و دیباج سے بھی زیادہ نرم و نازک تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کی قسم، میں نے آپ کی ہتھیلی کو ریشم و دیباج سے بھی زیادہ نرم پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے نکلنے والے پسینے کی تعریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے اس کی خوشبو کستوری اور عنبر سے بھی عمدہ اور بہتر پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت والد کے بعد شفیق چچا ابو طالب نے کی۔ وہ بھی مالدار نہ تھے۔ بچپن میں ہر نبی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں۔ نہایت معمولی اجرت کے عوض عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتے رہے۔ اہل علم نے بکریاں چرانے کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ بکریاں چرانے سے دل میں نرمی، تواضع اور انکسار پیدا ہوتا ہے۔ اس سے لوگوں کی سیاست اور معاملات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بہترین اور پاکیزہ کمائی ہے۔ اس میں کسی قسم کا دھوکہ یا فراڈ شامل نہیں، نہ اس میں کوئی سود کی لعنت ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو غنی کر دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے اعلیٰ، عرفہ اور بہترین دلیل یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا، ساری زندگی خیانت کی کبھی مرتکب نہیں ہوئے، کبھی فحش گوئی نہیں کی، زبان پر مکمل کنٹرول تھا، زبان مبارک سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلی۔ نبوت سے پہلے بھی آپ کی اعلیٰ عادات اور خصائل بڑے منفرد اور بے مثل تھے۔
زمانہ جاہلیت کے انتہائی گمراہ ماحول میں آپ کی بے مثال پاکیزہ زندگی دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس ظلمت کدہ میں 14ویں کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ تو دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوماتی، تربیتی اور ایمان افروز واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔